نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون۔ عزیز بھائی، دوستوں اور بزرگوں اور سامعین کرام، آج معاشرے کے اندر ہر طرف لینے کا رواج ہے۔ ہر ایک ہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص بغیر کسی ضرورت کے سوال کرتا ہے، یعنی اس کو پیشہ بنا لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ ایک ذلت کی وجہ سے ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے اس نے یہ عمل دنیا کے اندر کیا، آخرت میں وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جا بجا اپنے رب کے طرف اپنے طرف اللہ نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو رب کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے دگنا تگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح کہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اب دیکھیں قرض کس کو کہا جاتا ہے؟ قرض، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی ایسا قرض جس سے انسان دب جائے یا مشکلات کا شکار ہو جائے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور قرض اللہ رب العزت اس کو اپنے طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو مجھ کو قرض دے۔ تو اب اللہ کی ذات اپنے طرف اس کی نسبت کر رہی ہے، حالانکہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس کی نسبت اپنے طرف کرتی ہے کہ اللہ کے لیے اگر تم کرو گے، کیا فرمایا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ایک ہے دگنا، اور ایک دگنے کو بھی کثرت کے ساتھ دگنا کیا جائے تو اس کا کیا ہی کہنا۔ اللہ اس کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم خالصتاً میرے لیے دو گے، میں اس کو اس کا دگنا بلکہ اس دگنے کا بھی کثرت کے ساتھ دگنا تم کو واپس لوٹاؤں گا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، لیکن آخرت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بڑا، اس سے اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ اللہ ہی کشادگی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی تنگ دستی کرتے ہیں، یعنی اس کو تنگ کرتے۔ تو سب نے اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے کہ ہم دینے والے بن رہے یا لینے والے بن رہے۔ جس دن ہم نے نیت کی کہ ہم دینے والے بنیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کشادگی والا معاملہ ہوگا، اور جب ہم لینے والے بنیں گے تو وہی دوستوں بزرگوں پھر ہر طرف سے مار بھی پڑتی ہے اور ہر طرف سے تنگ دستی والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اجر کریم کیا ہے؟ عزت والا اجر، کہ دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور آخرت کے اندر تو کیا ہی کہنے۔ تو اللہ کی ذات فرمایا کہ وہاں سے انسان کو نعمتیں عطا فرمائیں گی کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں۔ پھر ایک دوسری آیت ہے کہ ان المصدقین والمصدقات یقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ وہ مرد یا عورتیں جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے کیا اعلان ہے کہ ان کو اس کا دگنا عطا کیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر کریم، عزت والا اجر ہے۔ وہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں بجا اس بات کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ ایمان والے اللہ کے لیے خرچ کرتے رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے، تو اللہ کی ذات ان کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانی فرماتے ہیں اور آخرت میں عزت والا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔